ابھی میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے بہن سے میں نے پوچھا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیا موضوع ہے، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. مجھے رات 8 بجے کہا گیا کہ آپ پہنچیے اور کچھ بات کرنی ہے. تو مجھے یہ پھر یہاں کے سمجھ میں آیا کہ آپ سب لوگ جو ہیں اللہ والا ٹرسٹ سے اٹیچڈ ہیں اور آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ ہو رہی ہیں. اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے کوئی موٹیویشنل بات کرنی ہے. یہ لفظ جو ہے نا موٹیویشنل اسپیکر، یہ مجھے بہت ہی کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے ہاں موٹیویشن کا ایشو نہیں ہے زیادہ، ہمارا مسئلہ کیپیسٹی کا ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو بڑا ایک زوردار کہیں کہ تم کر سکتے ہو، K2 پہ چڑھ سکتے ہو، فکر نہ کرو، ہر شخص چڑھ سکتا ہے، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے وہ بھی چڑھ سکتا ہے، تم بے فکر رہو دنیا میں چڑھ کے. تو وہ تھوڑی دیر بعد ٹانگ توڑوا کے آ جائے گا، اس لیے کہ ایک بندہ چڑھ گیا تھا، ضرور ایک شخص ایسا تھا جس کی ٹانگ نہیں تھی، اس نے K2 سر کیا ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، رول نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں موٹیویشن کی کمی نہیں ہے، اصل چیز کیپیسٹی کی. بیٹا اگر آپ یہ موبائل نیچے رکھ دو نا تو پھر ہاں آرام سے. ہاں وہ پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں تھا، یہ بیٹی ہماری اسٹوڈنٹ ہے، مجھے آ کے بڑی خوشی ہوئی ابھی دیکھ کے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اپتھلمولوجسٹ ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی اسے مل کے. تو ہم پتہ نہیں یہ اس وقت ساتھ تھیں یا نہیں، تو ہم ایک دفعہ میں جونیئر اسسٹنٹ پروفیسر تھا، تو ہم جھیل سیف الملوک گئے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، بارش بہت تھی، سلپری سڑک تھی، خیر ہم وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے نا تو تمام لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے موبائل کھول لیے، جھیل سیف الملوک کی طرف بالکل نہیں دیکھا، ویڈیو بناتے رہے. واپس ہوٹل میں آ کے کہا، لیپ ٹاپ پہ آن کر لیا اور کہا ایک وقت ہم ونس وی ور دیئر. تو جب اصل جھیل سیف الملوک موجود تھی اس کو دیکھا ہی نہیں بالکل. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے موبائل میں کچھ ہاں اچھا چلو پھر ٹھیک ہے اگر آفیشیل. تو دیکھیں میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی ادارہ ہے، جو بھی آپ کی فلسفی ہے، وہ جتنی زبردست ہے، جتنا زبردست اس کی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن جو اس میں کی فیکٹر ہے نا وہ ہیومن ہے جو اس کے اندر موجود ہے. دنیا میں ایک زمانے میں جتنی ورکشاپس ہوتی تھیں ان کا نام مینجمنٹ ورکشاپس ہوتا تھا، اور مینجمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ سب کام ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے، ہر بندہ ٹھیک ٹھیک کام کرے. اگر 8 بجے آنا ہے تو 8 بجے آئے، جب 5 بجے چھٹی ہوتی ہے تو 5 بجے آئے، ڈیڈ لائنز پوری ہوں، پیپر ورک پورا ہو، ہر چیز بالکل پوری ہو. یہ سب سے اہم بات تھی کہ آؤٹ پٹ کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. جب سے انسان کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایکچولی انسان صرف ایک فزیکل بینگ نہیں ہے بلکہ انٹلیکچوئل بینگ بھی ہے، ایموشنل بینگ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اسپرچول بینگ ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر ایک فزیکل بینگ ہیں، اور باقی جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے اس پوری کائنات دنیا کے اندر ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ ہم ایک فزیکل بینگ ہیں، لہٰذا ہم نے کھانا ہے، ہم نے سردی گرمی سے بچنا ہے، پھر ہم نے ریپروڈکشن کے پروسیس سے گزرنا ہے، پھر ہمارے بچے پیدا ہوں گے، پھر ہم نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، پھر آگے ان کے لیے کوئی روزگار کرنا ہے، اپنے اسی کے لیے ہمیں اتھارٹی بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، تمام چیزیں چاہیے، ہمیں اپنی فزیکل نیڈز کو پورا کرنا ہے. یہ سارا کچھ کرتے کرتے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا صرف 25% آف دی اسپیکٹ ہے. اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جو کہ علامہ اقبال کی نثر کی کتاب ہے، میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو آپ گو تھرو کریں. تو اس کتاب میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اسی فزیکل بینگ پر ہی اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں گے، وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ خدا کے سامنے ان کو پریزنٹ کیا جائے. اور یہ بات اگر اردو میں کہیں لکھی ہوتی تو ان کو تو کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے ساروں کے اوپر. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ انسان جس سطح پر زندگی گزارتا ہے اس کی سطح وہ بعض اوقات اتنی لو ہوتی ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی اور ہائر ورڈ کے اندر پریزنٹ کیا جائے. اب اس کی جو مذہبی اس کا کیا وہ ہوگا کانٹیکسٹ، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں نام مذہبی عالم ہوں، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس بات کو. لیکن یہ بات البتہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ فزیکیلٹی ہمارا صرف ایک آسپیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری انٹلیکٹ ہے، ہماری ایموشنلٹی ہے، اور ہماری اسپرچویلٹی ہے. اور وہ جو اسپرچویلٹی ہے نا وہ ہمارا سپر شیل ہے. اس لیے کہ فزیکیلٹی میں جانور اور انسان کو اگر آپ مقابلہ کریں تو ہر جانور فزیکیلٹی میں انسان سے سپیریئر ہے. دیکھو نا، ہم گھوڑے کی طرح تیز بھاگ نہیں سکتے، سانپ کی طرح رینگ نہیں سکتے، کبوتر کی طرح اڑ نہیں سکتے، مینڈک کی طرح پھدک نہیں سکتے، مچھلی کی طرح تیر نہیں سکتے.
اور کوئی بھی اگر فرض کریں یہاں ایک بھینس آ جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, ہم سارے جتنی ڈگریوں والے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم اس بھینس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ فرض کریں منہ زور ہو جائے تو فزیکلٹی, اور اگر چھپکلی آ جائے ایک تو بہت سارے لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے. تو ہماری جو فزیکلٹی ہے نا وہ ایکچولی باقی تمام سے زیادہ انفیریئر ہے. لیکن اس کے باوجود اشرف المخلوقات انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے جو باقی آسپیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر ہے, اور اس میں سے انٹلیکٹ ہے, ایموشنلٹی ہے, اور انٹلیکٹ بھی جانوروں کے اندر موجود ہے. جانوروں کے اندر بھی انٹلیکٹ موجود ہے, ایسا نہیں ہے. اور جانور سدھایا بھی جا سکتا ہے. آپ کتے کو سدھا سکتے ہیں, بلی کو سدھا سکتے ہیں. سرکس میں آپ دیکھیں ڈالفن کو, میں نے ایک شو باہر دیکھا تھا, اس کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے, مگر سدھایا جا سکتا ہے, ٹیم کیا جا سکتا ہے. وہ ٹریننگ نہیں ہے ایکچولی. اور ایک بات لیکن پلیز آپ یاد رکھیے کہ جانوروں کا جو انٹلیکٹ ہے وہ صرف سروائیول کے لیے ہے. اس انٹلیکٹ کی بنیاد پر وہ لارجر دین لائف کچھ نہیں کر سکتے. جتنے گھوڑے آج سے 40,000 سال پہلے تھے وہی گھوڑے آج ہیں. جتنے بھی گھوڑے ہیں دنیا کے اندر ان کی آج تک کوئی آل پاکستان گھوڑا ایسوسی ایشن اس طرح کی کوئی نہیں بنی. گھوڑوں نے کوئی سکول نہیں بنایا, انہوں نے کوئی ادارہ, فلاحی ادارہ نہیں بنایا, انہوں نے کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنائی. کیوں ایسا کیوں ہوا کہ ان کا ہم انسانی 70,000 سال پہلے انسان بھی تو غاروں میں رہتا تھا نا, اسی طریقے سے ایک وہ ہنٹر فیز میں تھا. انسان نے کیسا کیا کر لیا کہ اس نے ادارے بنا لیے, انسٹیٹیوشنز بنا لیے, شعور کے لیول کو اوپر لے گیا, چیزوں کو ایجاد کر لیا, سب کچھ کیسے کر لیا, اتنی کوآپریشن کیسے اس نے اپنا ڈیولپ کر لی ساری کی ساری. اس لیے کہ انسان کا جو انٹلیکٹ ہے وہ لارجر دین سروائیول نیڈز ہے, جبکہ جتنے باقی جانور ہیں ان کا جتنا بھی انٹلیکٹ ہے وہ صرف سروائیول سے متعلق ہے, اپنے آپ کو بچانے تک متعلق ہے بس. اسی طرح جو تیسرا ہمارا آسپیکٹ ہے وہ ایموشنلٹی ہے, کہ ہم سب جو ہیں نہ صرف یہ کہ فزیکل بینگ ہیں جس میں ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے, ریسپیریٹری سسٹم ہے, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اس کے علاوہ ہم سوچ رہے ہیں, ہمارا انٹلیکٹ ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ جو بات آج سے پرٹیننٹ ہے میں صرف اس پر زیادہ فوکس کروں گا, مگر یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا انٹلیکٹ ہے, ہمارے اس بات کا بہت امکان ہے کہ جانوروں کا انٹلیکٹ جو ہے وہ صرف لمحہ موجود تک ہو اور تھوڑی سی سروائیول کے لیے ان کی میموری ہو جس کی بیس پر وہ بچتے ہیں. ان کو پتا ہوگا کہ اس طرف سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے, چیل آئے گی تو مرغی کو پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں گی. لیکن جو ہمارا انٹلیکٹ ہے اس کے پیچھے ایک واسٹ میموری ہے اور اس کے آگے ایک ایمنس امیجینیشن ہے. تو ان دونوں کو ملا کے ہمارا انٹلیکٹ جو ہے وہ ورلڈ ویو کو بہت زیادہ براڈ اور لارجر دین آور فزیکل نیڈز بنا دیتا ہے. میں اس پر زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. جو ہمارا تیسرا اسپیکٹ ہے زندگی کا وہ ہماری ایموشنلٹی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے غصہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے محبت کیا ہوتا ہے, پیار کیا ہوتا ہے, افیکشن کیا ہوتی ہے, اور شیڈز آف ایموشن سارے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اور جو ایموشنلٹی ہے یہ بھی بہت ضروری فیکٹر ہے جو کہ انسان کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے جس کی بنیاد پر انسان بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے. جانوروں میں بھی ایموشنلٹی ہے, پلیز اس بات کو یاد رکھیے گا, مگر ان کی ایموشنلٹی بھی صرف اور صرف سروائیول کی حد تک ہے. لہٰذا آپ بلی کو پیار سے ایسے کریں گے تو خور کرے گی, اگر آپ نے ذرا اس کی دم پر کچھ کیا تو وہ آپ کو کرے گی. تو سروائیول کی حد تک ان کی ایموشنلٹی ہے. کچھ جانور جو ہیں وہ سیکریفائز کر سکتے ہیں, کتے کے بارے میں کہتے ہیں, گھوڑے کے بارے میں کہتے ہیں. obviously وہ کوئی ایموشنلٹی کا ان کے اندر کوئی ایسا ضرور ہوگا ایک فیسٹ جو کہ اس سے زیادہ ہوگا, جس کے لیے کچھ کہانیاں سننے میں آتی ہیں کہ جانور بھی بعض اوقات ایموشنلی کر سکتا ہے, لیکن انسان کی طرح نہیں. انسان تو اپنی زندگی گزار کر سکتا ہے, یعنی بم باندھ کے ٹینک کے نیچے گھس سکتا ہے. اب یہ کتنی اپنی زندگی سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے, لیکن اتنا ایموشنلٹی میں وہ اوپر جا سکتا ہے کہ وہ بم باندھ کے ٹینک کے نیچے گھس جائے, بڑے بڑے کام کر لیتا ہے انسان. تو یہ ہماری ایموشنلٹی ہے. لیکن جس بات پر میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کی زندگی کا چوتھا اسپیکٹ ہے, اور وہ ہے اسپرچویلٹی. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اسپرچویلٹی سے کیا مراد ہے, روحانیت سے؟ میں ذرا تھوڑا بیک گراؤنڈ پھر بتا دوں. آپ کا کیا نام بیٹا؟ فرقان کی ایک فزیکلٹی ہے جس میں ان کا سانس لینا, کھانا پینا, دیکھنا, سننا, یہ گرو کر رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اللہ ان کو فیملی, اولاد, آگے یہ ان کی ضرورت, ان کا عہدہ, ان کے کپڑے, یہ فزیکلٹی ہے ان کی. ایک ان کی انٹلیکٹ ہے, جو ان کی ڈگریاں ہیں, عہدہ ہے, ان کی سمجھ ہے, ان کا ورلڈ ویو بنا ہوا ہے, چیزوں کے بارے میں ان کا ایک اپنا اوپینین ہے, وہ ان کا ایک انٹلیکٹ ہے. ایک ان کی ایموشنلٹی ہے, وہ ہو سکتا ہے بہت غصے والے ہوں, ہو سکتا ہے صبر کرنے والے ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے, کسی کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹنٹ رشتہ ہے.
ایک آپ کی زندگی کا اور اسپیکٹ ہے جو کہ سپر شیل ہے. ایکچولی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم سمجھتے ہیں وی آر فزیکل بینگس ہیونگ انٹلیکٹ, ایموشنلٹی اینڈ اسپرچویلٹی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وی آر اسپرچل بینگس ہیونگ انٹلیکٹ, ایموشنلٹی اینڈ فزیکلٹی. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف فزیکل بینگ ہوتے تو جانوروں کی طرح جب جانور مر جاتا ہے تو جانور کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی. جن جانوروں کی کوئی لیگیسی ہے نا وہ ہیں جو انسانوں سے اٹیچ تھے. اصحاب صاف کے کتے کی لیگیسی ہے, حضرت صالح کی اونٹنی کی لیگیسی ہے, سورہ بقرہ میں جس گائے کا ذکر کیا ہے اس کی لیگیسی ہے. اس طرح کچھ اور جانوروں کی لیگیسی ہوگی اور جگہوں پر, مگر وہ لیگیسی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہے, کیونکہ فزیکلٹی کی کوئی لیگیسی نہیں ہوتی. فزیکلٹی ختم ہونے کے لیے ہے, اور انٹلیکٹ جو ہے اس کی لیگیسی فزیکلٹی سے زیادہ ہے. اور ایموشنلٹی کی لیگیسی, چونکہ ایموشن از اے کانسیکوینس آف آور تھاٹ, تو وہ الگ سے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی بھی ایکچولی کوئی خاص لیگیسی نہیں ہے. جو انسان کی لیگیسی ہے اس کا تعلق ہی اسپرچویلٹی کے ساتھ ہے. تو میں اگلے 15-20 منٹ میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارا چوتھا اسپیکٹ ہے زندگی کا وہ کیا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہماری اسپرچویلٹی کیا ہوتی ہے. یہ آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں ہے, جسٹ توجہ کو ذرا وہ کرانے کے لیے فوکس. کنیکشن ود گاڈ. فرض کریں ایک دنیا میں تقریباً 1 ارب لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, بٹ دے ہیو گاٹ اسپرچویلٹی. کچھ نہیں مانتے. اوکے, آپ کا خیال ہے کہ اسپرچویلٹی کا مطلب ہے انر سیٹسفیکشن, تو وہ یہ ایموشنلٹی سے کیسے مختلف ہوئی؟ سب کانشیس مائنڈ. اوکے, آئی جسٹ رجسٹر اٹ. لیکن اور کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ جی بیٹا. لیکن فرض کریں کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو ہے تو وہ انسان نا, تو اس کا وہ بھی تو ایک اسپرچوئل بینگ ہے. ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اپنے کانٹیکٹ کو خدا کے ساتھ کر سکیں, یہ ایک کنوینئنس ہے ہمارے لیے. اور میں الحمدللہ اس وقت بھی وضو سے ہوں, نماز پڑھ کے آیا ہوں ظہر کی ابھی. میں یعنی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. یہ تو ہمیں سہولت ہے کہ ہمارا فریم ورک یہ ہے کہ ہم وحی کی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تھرو اپنی اسپرچویلٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں جو سر نے کہا ہے نا, میں اس بات کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں 3 سوال ہوتے ہیں. ایک یہ ہے واٹ, میں کیا کر رہا ہوں. اگلا سوال ہوتا ہے ہاؤ, کیسے کروں. اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے اس کا جو جواب ہے وہ ہماری اسپرچویلٹی کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں. تو یہی سر نے ایگزیکٹلی جو بات کہی ہے. بیسیکلی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہماری اسپرچویلٹی کیسی ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ میں اب اس کی مثالیں دیتا ہوں. تو جو ایگزیکٹلی جو سر نے ورڈ کہا ہے, اگر آپ اس کو پیرافریز کریں, وٹ از ایکچولی آور پرپز آف لائف ول ڈٹرمن آور اسپرچویلٹی. اور ہر شخص کی اسپرچویلٹی ہوتی ہے, مگر وہ اسپرچویلٹی بہت نیچے ہو سکتی ہے, وہ اسپرچویلٹی اوپر ہو سکتی ہے, وہ اسپرچویلٹی اور اوپر ہو سکتی ہے, وہ اور اوپر ہو سکتی ہے. اس کے لیے آربیٹریری طور پر, بہت سائنٹیفک طریقے سے نہیں, مگر ایک تمثیل کے طور پر ایک سٹڈی میں انسانوں کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جو پہلا گروپ ہے وہ گروپ ہے جو اپنی زندگی کو جسمانی صحت کی سطح پر گزارتا ہے, جو باڈی لیول پر اپنی زندگی گزارتا ہے. یعنی یہ کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے, چاہے بظاہر دیکھنے میں وہ پی ایچ ڈی کی سٹڈی ہو, بظاہر دیکھنے میں وہ بہت بڑا کام ہو, لیکن جو بھی کام کرتا ہے اس کی جو ییلڈ ہوتی ہے, جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے, وہ صرف اس کے جسم کو ہی توانائی فراہم کرتا ہے. جو شخص اپنی زندگی کو اس سطح پر گزارتا ہے وہ ایکچولی اسپرچویلٹی کے لیول پر بہت لو لیول پر اپنی زندگی گزارتا ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا ایک آئیڈیل شخص اگر آپ دیکھیں ہم اپنے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارا گھر بالکل چھوٹا سا تھا، ہم غریب سے تھے، ابا جی مزدوری کرتے تھے، امی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، پھر ہم نے محنت کی، پھر ہم پڑھ کے ماشاءاللہ میں نے تعلیم حاصل کی، پھر میں نے ایم اے کیا، پھر میں نے بی اے کیا، پھر میں نے ماسٹرز کیا، پھر میں نے ایک اور جاب کی، پھر میں نے ایک بزنس شروع کیا، پھر میری شادی ہوئی، پھر میرے بچے ہوئے، میں نے محنت سے ان کو پڑھایا، پڑھا لکھا کے سب کو میں نے جاب کروائی، اب سارے ماشاءاللہ سیٹ ہیں، ایک دبئی میں ہے، ایک فلاں جگہ پہ، ایک فلاں جگہ پہ ہے سارا۔ اب میں کچھ بیمار رہنے لگ گیا ہوں، میرے کچھ پیٹ سینے میں درد ہوا ہے، اور ایک دفعہ میرا ہارٹ وہ بائی پاس بھی ہو چکا ہے، لیکن باقی سب ٹھیک ہے بالکل۔ اور پھر ایک دن یہ شخص مر گیا 80 سال کی عمر میں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ کتنی زبردست زندگی ہے۔ اگر ہم سب کو کہیں کہ یہ زندگی آپ کی ہو تو ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہر چیز تو بالکل ٹھیک ہو گئی، یہاں سے ترقی کرتا کرتا کہاں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ جو ایک زندگی کا میں نے ایک تمثیل کھینچی ہے، جو کچھ ہوا وہ باڈی کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے ہوا۔ اور میں جس ریفرنس جس پیپر کا دے رہا ہوں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ زندگی اسپرچویلٹی کے حساب سے لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نزدیک کیا معاملہ ہے وہ اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن پرپز آف لائف کے حساب، اس لیے میں آگے ڈیفائن کروں گا کہ میں کیوں ایسا میں نے کہا۔ کچھ لوگ اس سے اوپر کی سطح پہ زندگی گزارتے ہیں، جس کو ہم ہارٹ کی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی اوپر کی سطح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا پیرلل کریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی جو اپنی سطح میں سب سے نیچے کی درجے کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم لسٹ کی بیس پر گزاریں، جس میں میں وہ کام کروں جس میں مجھے مزہ آتا ہے، بس وہ مزہ چاہے میری آنکھوں کا مزہ ہو یا میرے منہ کے ذائقے کا مزہ ہو یا کوئی اور جسمانی لذات ہوں، جس میں مجھے مزہ، اتھارٹی لی اور اس کے مجھے مزہ آیا، بڑی گاڑی لی اس سے مجھے